پڑوسی یا رشتہ دار یہ گھریلو مسائل کا سبب کس کس طریقے سے بن سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام و دین کتنی پیاری تربیت دے رہا ہے کہ جس کو نرمی کا کچھ حصہ عطا فرمایا گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دی گئی۔ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ اور پڑوسیوں سے حسن سلوک یا حسن الخلق شہروں کی آبادی اور عمر میں برکت کا باعث ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو مت ستائے۔ جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش ہے۔ تو یہاں مہمان بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دو ایسے پارٹ آف لائف ہے ہمارے، پڑوسی اور رشتہ دار، جن سے علیحدگی نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت واجب نہ کر دے۔ اب یہ کہ یہ چیزیں سمجھنے کے بعد جو دخل اندازی جو ہمارا جو موضوع ہے جی وہ اس طرح کا ہے کہ اگر یہی رشتہ دار، یہی تعلق، یہی پڑوسی، یہی مہمان اگر میرے گھر کے ٹوٹنے کا، میرے گھر کی بد امنی کا، میرے گھر کی بے سکونی کا سبب بنے گا، تو اس وقت جو میرے پڑوسی کے بارے میں، میرے رشتہ داروں کے بارے میں، میرے مہمانوں کے بارے میں جو میری کیفیت ہوگی وہ ناقابل بیان ہوگی۔ ٹھیک۔ لہٰذا ہمیں وہ پڑوسی بننا ہے کہ جس کی وجہ سے میرے پڑوسی کا گھر آباد رہے۔ میں یہاں پر ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جب آپ نے گھر لیا تو کیا آپ نے دیکھا کہ میں کس محلے، کس علاقے اور میرے آس پاس کے لوگ کون ہیں؟ نیک لوگوں کے قریب میں رہنے کی عادت پیدا کریں، کیونکہ ایک نیک شخص کی برکت سے 100 پڑوسیوں کے لیے عافیت اور آسانی عطا کی جاتی ہے۔ بلکہ دخل اندازی میں مہمان کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ درست فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک چوتھا طبقہ ہے جسے ہم نظر انداز شاید کر رہے ہیں، جی وہ ہے گھر میں کام کرنے والی، کہ وہ یا تو بہو کو بولے گی ساس کے بارے میں، یا ساس کو بولے گی بہو کے بارے میں، بیٹی کو بولے گی اس کے بارے میں، اس کو بولے اس کے بارے میں۔ اب چونکہ اس کو کرنی ہمدردی، ہمدردی کرنے والا اچھا لگتا ہے، آپ کی ہمدردی میں اس نے اگلے کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، تہمت باندھی ہے، بہتان لگایا ہے، چگلی کی ہے، ایسی کو حرکت کی ہے، اور پھر ہمارے گھر کی عورتیں یا ہمارے گھر کے مرد اس طرح کے ملازمین کے ساتھ، اچھا اسی میں بعض اوقات بدقسمتی کے ساتھ میں کہوں کہ اس دخل اندازی میں ڈرائیور بھی ہو سکتا ہے، اس دخل اندازی میں مالی بھی ہو سکتا ہے، اس دخل اندازی میں گھر کا چوکیدار بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جن کا ہمارے گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کچھ نہ کوئی کان میں ایسی بات ڈال سکتے ہیں۔ یار اتنی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے سلمان بھائی کہ اگر کوئی شخص میرے گھر کے انٹرنل میٹر میں مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چگلی کر رہا ہے، تہمت کر رہا ہے، میرے منہ میں زبان میں کہہ دو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے ہمارے گھر کے معاملات میں پڑھنے کی، اب اپنے کام سے کام رکھو۔ یعنی کتنی بدقسمت ہے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی باتیں رشتہ داروں پڑوسیوں سے کرتی ہے، بلکہ بعض اولاد نادان ہوتی ہے۔ یہ بھی 5واں پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، ماں اپنی اولاد کے سامنے اپنے دکھ درد بیان کرتی ہے اور اولاد ہوتی ہے نادان، اور باپ کے خلاف الٹی ماں کو شے دیتے ہیں، یا بعض اوقات باپ ہوتا ہے جو اولاد کو لے کر بیٹھا رہتا ہے اور وہ مطلب کہ یہ ساری باتیں کرتا ہے۔ چلو یہ تو گھر کے اندر ہے، آج ہمارا موضوع تو گھر کے باہر والوں سے، کہ ہمارے گھر کے امن کو اور ہمارے گھر کے مسائل پیدا کرنے میں باہر والوں کا کردار ہے۔ یہی آپ کا بھی ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو کسی کے بارے میں کہ اس نے میرے گھر میں آگ لگائی تھی، مگر ہو سکتا ہے یہ کردار آپ کا بھی ہوگا، آپ نے بھی 10 کے گھروں میں آگ لگا دی ہو۔ ٹھیک ہے، بعض کیسز گھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عموماً کسی کو انوالو کرنا پڑتا ہے سلو کے لیے یا میٹر کو تھوڑا سا سیٹل کرنے کے لیے، تو آپ خود سوچو کہ آپ کس کو انوالو کر رہے ہو۔ نہ اس کے پاس کوئی علم ہے، نہ نرمی ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ کوئی مشورے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے نا، تو آپ اس کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی مت کر رہا۔